السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کے دنیاوی نقصانات۔ نمبر 14، دربار الہی میں بے قدر و قیمت ہونا۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شخص بے قدر و خوار ہو جاتا ہے، اور جب خالق کے نزدیک خوار و ذلیل ہو گیا تو مخلوق میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی۔ گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے دربار میں بے عزت ہو جاتا ہے، بے وقعت ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے نزدیک وہ ذلیل اور خوار ہو گیا تو اب مخلوق میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، لوگ اس کو ذلیل سمجھتے ہیں اور لوگ اس کو جو ہے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 15، گناہ کا اثر دوسری مخلوقات پر۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کی نحوست یعنی برا اثر جیسے اس شخص کو پہنچتی ہے، اسی طرح کا ضرر نقصان دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے، وہ سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ گناہ کی سزا تو الگ ہوگی، یہ لعنت اس پر طرہ یعنی اضافہ ہے۔ جزاء الاعمال صفحہ 48-49، بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے صفحہ 182۔ گناہ کا اثر دوسروں کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ گناہ کا نقصان ایک یہ ہے کہ اس گناہ کا اثر دوسری مخلوقات کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ گناہ کرنے سے اس گنہگار کو سزا ملے گی، اس کا نقصان اس کو تو بھگتنا ہی پڑے گا، اس کو تو اس کی سزا ملے گی ہی، لیکن اس کی نحوست پھیلتی ہے، اس کا برا اثر اللہ کی دوسری مخلوقات کے اندر بھی پھیلتا ہے، جس سے ان دوسری مخلوقات کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ گنہگار کے گناہ کا اثر دوسری مخلوقات کے اوپر بھی پہنچتا ہے اور اس کا نقصان ان مخلوقات کو پہنچتا ہے۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ مخلوقات اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں۔ انسان کے گناہ کا اثر دوسری مخلوقات کے اوپر ہو رہا ہے، اور انسان کے گناہ کا نقصان دوسری مخلوقات بھی بھگت رہی ہے، اس وجہ سے دوسری مخلوقات اس انسان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس میں دو نقصان ہو گئے، ایک تو گنہگار کو گناہ کرنے کا نقصان یعنی اس کی سزا ملے گی، اور دوسری مخلوقات کی جو اس کے اوپر لعنت ہو رہی ہے وہ ایک الگ سے اضافہ ہوگا۔ تو گویا گناہ کا اثر دوسری مخلوقات کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی اور پوری امت مسلمہ کی گناہوں سے پوری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔